لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابات بلند سے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور میں اپنے بیان سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو محفل پاک ہے یہ ہفت روزہ محفل پاک ہے، یہ کوئی سالانہ محفل پاک نہیں کہ جس میں جو ہے بہت بڑا لمبا چوڑا کوئی پروگرام ہو۔ جب حضور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس محفل پاک کا آغاز کیا تو اس وقت بھی یہی شیڈول ہوتا تھا کہ ایک تلاوت، ایک نعت اور اس کے بعد جو ہے وہ بیان کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جو بھی ثنا خوان مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں ہمارے لیے وہ بڑے واجب الاحترام ہیں، لیکن مہربانی ہم ان سے یہ معذرت سے کہتے ہیں کہ ایک نعت اور ایک تلاوت اور اس کے بعد جو ہے وہ بیان شروع ہو جایا کرے گا۔ انشاءاللہ اگلے پیر شریف کو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے اگلے پیر شریف کو پھر ہم ان کو موقع دے دیں گے، اس طرح ایک نعت کے بعد انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔ تو حضرات عزیز بکار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا البتہ تحقیق ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی لیکن احسان نہیں جتایا، لیکن جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی محبوب خدا کی، جب باری آئی نبیوں کے امام کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آج ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ اور اس نعمت کا شکر بھی ایمان والا ہی منائے گا۔ بھائی جس کسی پر کوئی احسان ہو، نعمت کا شکریہ تو وہی ادا کرتا ہے نا، جس کسی کو کوئی چیز مل جائے، کوئی انعام مل جائے، وہی شکر ادا کرتا ہے، تو لہٰذا اس نعمت کا شکر بھی ایمان والے ہی ادا کریں گے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کرتا چلوں، انشاءاللہ تعالی میں یہ بھی موضوع بیان کروں گا حضور آقا علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے متعلق، کیونکہ آج لوگوں کو یہ بھی بڑا دورہ پڑتا ہے کہ دیکھیں جی حضور کے والدین معاذ اللہ علیہ ایمان نہیں تھے، تو یہ بات ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے والدین اہل ایمان تھے، قطعی جنتی تھے، اور ساری دنیا کے میرے والدین، آپ کے والدین سب اگر جنت میں جائیں گے تو مصطفیٰ کریم کے والدین کے صدقہ جنت میں جائیں گے۔ تو حضرات میں بس ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، تو سب سے پہلا احسان تو پھر حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ پہ ہوا ہے نا، کہ جن کی گود میں مصطفیٰ کریم تشریف لائے حضرات۔ اس وجہ سے اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اور دوسرے مقام پہ قرآن نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا یہ جو رسولوں کی جماعت ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور بعض کو جن سے ہم نے کلام کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ انبیاء کی جماعت کو دی ہے، رسولوں کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت ہے، اور ان انبیاء کی جماعت میں جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات ببرکات ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا نجپال آقا کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم اور برکت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اعلیٰ ہو اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اور پھر امام اہل سنت نے تو بات ہی ختم کر دی، فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
اور پھر جن کے طلبوں کا دوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح کا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو حضرت عزیز وقار اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو بڑی شان فضیلتیں رفعتوں سے نوازا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے پہلے انبیاء کے اوپر 6 چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ پہلے انبیاء پر اللہ کریم نے 6 چیزوں پہ مجھے فضیلت دی ہے، یعنی کسی اور پیغمبر کو یہ فضیلت نہیں ملی جو اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جامع الکلام بنایا۔ جامع الکلام یعنی سرکار جیسا کلام کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اور ویسے بھی کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ مصطفیٰ کریم کا بولنا کوئی معمولی نہیں، سرکار کی زبان کی یہ شان ہے وما ینطق الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ مصطفیٰ کریم کا بولنا بھی وحی خدا ہوا کرتا ہے، یعنی بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ ساز ایک ہے نغمے 2 ہیں، ساز ایک ہے نغمے 2 ہیں، پھول ایک ہے خوشبوئیں 2 ہیں، ارے منہ ایک ہے بولنے والے 2 ہیں، اسی منہ سے خدا بولتا ہے، اسی منہ سے مدینے کا تاجدار بولتا ہے، یعنی اسی منہ سے خدا بولتا ہے، اسی منہ سے مدینے کا تاجدار بولتا ہے۔ خدا نہیں بولدا او تے بے مثل ذات ہے، خدا نہیں بولدا او تے بے مثل ذات ہے، پر بولدا ہے ادوں جدوں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کی سرکار دو جہاں فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے جامع الکلام بنایا۔ تو دوسرا اللہ رب العزت سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو دوسری مجھے فضیلت دی، فرمایا نصرت بالرعب، فرمایا رعب کے ساتھ اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی۔ یعنی سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ میں کافی دور سے اللہ کریم میرا رعب جو ہے وہ دشمن پہ طاری کر دیا کرتے ہیں، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر عرب کے اندر ایک جگہ پر ایک انتظام تھا، کوئی تقریب تھی، تو اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھی تشریف لے کر جانا تھا۔ تو یہ جو ابو جہل تھا نا، مکے کا سردار، کافروں کا جو بڑا سردار تھا ابو جہل، اس نے اپنے حواریوں سے کہنے لگا، دیگر اس نے اپنے سارے جتنے بھی کفار تھے ان سے اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ بھائی جب بھی محمد عربی تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج اگر سرکار تشریف لائیں تو کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا، ان کے استقبال نہیں کرے گا۔ یہ ابو جہل نے بات کی اپنے ان جو ہے وہ کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب ادھر سرکار اپنے غلاموں کے ساتھ چلے نا، ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل عرض کی یا رب جلیل، فرمایا سدرہ چھوڑ، عرض کی مولا چھوڑ دی، فرمایا مکے کی دھرتی پر چلا جا، عرض کی مولا جا کر مکے پہ پہنچ گیا، وہاں پر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ ابو جہل نے کہا ہے کہ آج اس نے ہمارے محبوب کا استقبال نہیں کرنا؟ فرمایا محبوب ہو ہمارا اور کس کی ضرورت ہے جو سرکار کا استقبال نہ کرے؟ فرمایا جب میرا محبوب آئے جو خود بخود کھڑے ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے، جو نہ کھڑا ہو اسے کان سے پکڑ کے کھڑا کر دینا۔ جب سرکار دو جہاں تشریف لائے، جب تشریف لائے نا تو سب سے پہلے ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جب وہ کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، محفل ختم ہوگی۔ جب معاملہ ختم ہوا تو بعد میں جب ابو جہل نے بولا، اس نے کہا بھائی میں نے تو کہا تھا کھڑے نہیں ہونا، اس نے کہا، وہ لوگ سارے کہنے لگے، اس نے کہا سب سے پہلے تو کھڑا ہوا تھا، تو اپنا بتا میں کیوں کھڑا ہوا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو کسی غیبی طاقت نے کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے کہا جس غیبی طاقت نے تمہیں کھڑا کیا ہے اسی غیبی طاقت نے ہمیں بھی کھڑا کر دیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت دیگر برکت فرماتے ہیں تیرے سامنے ہے دبے لچے، تیرے سامنے ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی سمجھے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضرات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رعب کے ساتھ میری جو ہے وہ مدد فرمائی ہے۔ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر سین کعبہ میں آپ نے اپنی تلوار جو تھی وہ دیوار کے ساتھ لٹکائی،
اور آپ نہ حرم سے کعبہ میں نہ آرام فرمانے لگ پڑے، لیٹ پڑے۔ جب آپ لیٹے ہوئے ہیں تو ایک بدبخت کافر آیا، اس نے آ کے یوں تلوار پکڑ لی اور پکڑ کر کہنے لگا کہ اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو میرے کریم لجپال آقا نے یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ بچا سکتا ہے۔ اب سرکار کی آواز میں اتنا روک تھا کہ اس بدبخت کے ہاتھ سے تلوار جو تھی وہ نیچے گر پڑی۔ اب میرے کریم آقا نے وہ تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تو بتا کہ تجھے میرے سے کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں یا آپ کا خدا بچا سکتا ہے۔ یہ تو پھر روب کے ساتھ جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مدد فرمائی ہے۔ اور بھی بے شمار جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ واقعات ایسے سرکار کی زندگی کے ظاہری زندگی میں ہوئے کہ بڑے بڑے لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جب آتے اور ایک دن سرکار دو جہاں طواف کعبہ کر رہے ہیں تو ایک شخص ہے فضالہ نام ہے اس کا، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، ابھی جو ہے نا اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے اس کا ذہن جو ہے وہ بھی مطمئن نہیں، تو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے یعنی منافق۔ تو وہ اس نے کیا کیا، وہ بھی سرکار کے پیچھے طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف سرکار کے پیچھے کر رہا ہے۔ تو اس نے جو ہے اپنی بغل کے اندر جو ہے نا وہ خنجر چھپا رکھا اور نیت اس کی یہ ہے کہ کبھی میں کسی وقت بھی چکر کے دوران پھیروں کے دوران موقع دیکھوں تو سرکار کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ اب یہ نیت ہے۔ سرکار دو جہاں یوں آگے طواف کر رہے ہیں، میرے کریم آ کر طواف کرتے کرتے رک گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا، فرمایا فضائلہ کیا کر رہا ہے؟ اب اس کا جواب سننا، اس نے کہا جی میں اللہ کا کر رہا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نہیں بس فلاں بندے جی اللہ کی بات ہی کرتے ہیں، نماز کی بات ہی کرتے ہیں، تم خواہ لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ میں نے کہا اگر مصطفیٰ کریم کی ظاہری زندگی میں منافق موجود تھے تو آج منافقوں سے مسجد خالی کیسے ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا اس وجہ سے یہ جو ہے ہمیں جو ہے خود سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا کہ کون ہے کہ جو مصطفیٰ کریم سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اور کون ہے جو دعویٰ تو سرکار کی غلامی کا کرتا ہے لیکن اندر سے اس کا دل جو ہے وہ سرکار کی محبت سے خالی ہے، کہ دیکھنا پڑے گا۔ تو رات اب اس نے کہا، سرکار نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں اللہ کر رہا ہوں۔ تو میرے کریم آقا نے پتہ کیا فرمایا فضائلہ توبہ کر۔ اب ہے کسی کی جرت کہ کوئی کہے جی میں اللہ کر رہا ہوں، ہم میں سے کسی کی جرت اسے کہ بھائی تو توبہ کر؟ سرکار دو جہاں نے فرمایا توبہ کر۔ تو جب اتنا آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کے بغل سے خنجر تھا وہ نیچے گر پڑا۔ جب نیچے گرا تو وہ قدموں میں گر پڑا، عرض کی آقا میں اور ارادے سے آیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جو ہے آپ تو دلوں کی بھی خبرداری رکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا فضائلہ تو جب گھر سے چلا تھا میں تیرے ارادے کو اس وقت ہی جان گیا تھا۔ حضرات یہ سرکار دو جہاں، بلکہ ایک اور بڑا مجھے ایمان افروز واقعہ یاد آیا، جب غزوہ بدر رونما ہوا نا، حق اور باطل کا پہلا معرکہ، تو اس میں 70 کافر جو تھے وہ غاسل جہنم ہوئے اور 70 کافر جو تھے وہ قیدی بن گئے۔ ان میں حضور آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، کافروں کی طرف سے لڑے تھے غزوہ بدر میں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا سرکار کو۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں آئے نا جنگی قیدی بن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار نے مشورہ کیا صحابہ سے اور طے یہ پایا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں جو ہے رہا کر دیا جائے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے چچا عباس تو بھی فدیہ لا تاکہ تجھے بھی جو ہے وہ رہائی دی جائے۔ تو آپ کے چچا حضرت عباس کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے محمد تمہیں تو خبر ہے کہ میرے پاس تو چیز ہی نہیں کوئی، میرے پاس تو کوئی شے ہے ہی نہیں، نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی میرے پاس کوئی چیز ہے، میں فدیہ کہاں سے لے کر آؤں؟ جب یہ بات کی نا تو سرکار دو جہاں مسکرا پڑے، فرمایا چچا تو کہہ رہا میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں، فرمایا وہ سونا جو رات کے اندھیرے کے اندر تو نے میری چچی کے ساتھ مل کر مکان کی فلاں دیوار کی نکر میں چھپا کر آیا ہے اور کیا آیا ہے کہ اگر میں جنگ میں مارا گیا اتنا جو ہے وہ میرے بیٹی کو دے دینا حصہ، اتنا میرے بیٹے کو دے دینا۔ فرمایا محمد کی نگاہیں اس وقت بھی اس سونے کو دیکھ رہی تھی، اب بھی محمد کی نگاہیں اس سونے کو دیکھ رہی ہیں۔
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ہی کلمہ پڑھ کر حلقہ میں گوشت اسلام ہو گئے. اور اس کا ترجمہ مورخ اسلام حفیظ جلندری مرحوم نے کیا. اس نے کہا یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری, یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. ہے پکار امتی جو کرے خال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. غلامان احمد مختار حشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ معاشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضرات عزیز وقار پھر پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور تیسرا سرکار دو جہان نے فرمایا کہ جو الگ لی الارض مسجد مطہورا, فرمایا اللہ رب العزت نے میرے لیے ساری زمین جو ہے اسے مسجد بنا دیا ہے, میرے لیے زمین کو پاک کر دیا ہے. یعنی پہلے انبیاء بڑی شانوں والے, عظمتوں والے, رفتوں والے انبیاء ہیں, لیکن ان کے دور کے اندر ان کی امتوں کو ہر جگہ پر سجدہ کرنے کی, عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ پھٹے اٹھا کر جاتے تھے اور جگہ جو ہے وہ تلاش کی جاتی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے کہ ان کو کسی جگہ پر بھی اجازت نہیں تھی. لیکن جب سرکار دو جہاں تشریف لائے تو میرے کریم آقا نے فرمایا جو مسجد مطہورا, فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے. فرمایا میری امتی تم اگر کسی جگہ پر تو جا رکھا ہے سفر میں, نماز کا وقت ہو چکا ہے, فرمایا ظاہری نجاست نہ لگی ہو, تو جہاں پر بھی سجدہ کرے گا تیری نماز ہو جائے. تو اسی طرح ایک صحابی ان پر غسل جنابت لاحق تھا, جنبی حالت جنابت میں تھے, تو وہ سرکار دو جہاں کے قریب سے گزرے تو میرے کریم آقا کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سرکار سلام میں پہل کیا کرتے تھے. اور یہ سبق ہے آج کل کے امیروں کے لیے, آج کل کے مولویوں پیروں کے لیے سبق ہے یہ کہ جو آج کہتے ہیں جی کوئی ہمیں سلام کرے ہم پہلے سلام نہ کریں. یہ میرے کریم آقا کی یہ سیرت ہے, سرکار دو جہاں سلام میں پہل کیا کرتے تھے. تو وہ صحابی کریم سے گزرے تو میرے کریم آقا نے صحابی کو سلام کیا. غلام مصطفیٰ کا ہے لیکن سرکار نے سلام کیا, لیکن صحابی جواب نہ دے سکے, جلدی سے دوڑ کے گھر آئے. اب دل میں جو ہے وہ فرض پڑی کہ مجھے مصطفیٰ کریم نے سلام کیا ہے, میں جواب نہیں دے سکا. اب جلدی غسل کیا, غسل کر کے سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. میرے کریم آقا نے فرمایا جب میں نے تمہیں سلام کیا ہے اس وقت تو تم نے جواب نہیں دیا. عرض کیا آقا میں جنبی تھا. فرمایا یہ جو ہے پلیتی جو ہے یہ جو ہے یہ عارضی پلیتی ہے. فرمایا میں نے جو ہے وہ یزکی کیوں, فرمایا میں نے تمہاری اصل کو جو ہے وہ پاک کر دیا. اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین پاک کی, اور پھر اتنی پاک زمین کی کہ صرف پاک ہی نہیں کی زمین بلکہ سرکار دو جہاں نے فرمایا جسے پانی نہ ملے وہ ناپاک ہو, پانی نہ ملے, فرمایا مٹی سے تیمم کرے, رب تعالیٰ اسے بھی پاکیزگی عطا فرمائے. یہ سرکار دو جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اور پھر فرمایا کہ میں ساری کائنات کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے انبیاء, علاقے کے نبی, بستی کے نبی, ایک جو ہے وہ ایک وقت میں کئی نبی ہوئے ہیں, ان کی شریعت چلتی رہی ہے, کلمے لوگ پڑھتے رہے ہیں. لیکن جب سرکار دو جہاں آئے تو اللہ رب العزت نے کائنات میں کوئی چیز ایسی بنائی نہیں جس کا محبوب, جس کا رسول اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو نہ بنا کر بھیجا. تو سرکار دو جہاں جانوروں کے بھی نبی ہیں, پرندوں کے بھی نبی ہیں, درختوں کے بھی نبی ہیں, اور جو ہے وہ پتھروں کے بھی نبی ہیں. ایک بڑا واقعہ ہے کہ ابو جال جو ہے اس نے ایک دفعہ اپنے گھر سے کنکر اٹھائے, تو کنکر اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا. وہ آ کر کہنے لگا کہ اے محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. میں نے کہا پتہ چل گیا کہ ابو جال اگرچہ کافر تھا لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ محمد عربی کے پاس علم غیب ہے. آج کل جو علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کس نسل سے ہیں, ان کی ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو حضرات عزیز وقار تو ابو جال کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو انہیں پتہ چل جائے گا. اس نے کہا جی بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. تو میرے کریم آقا مسکرا پڑے, فرمایا
میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی اگر ایسا ہو جائے پھر تو بڑی بات ہے۔ فرمایا ذرا کان کے قریب کر۔ جب کان کے قریب کیجیے تو وہ کنکر بھی پڑھ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات عزیز وقار یہ سرکار دو جہاں۔ بس آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ سرکار دو جہاں جنگل سے گزر رہے ہیں تو ایک یہودی نے نا جال لگایا تھا، ہرنی کا شکار اس نے کیا، ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو سرکار دو جہاں قریب سے گزرے، ہرنی نے دیکھا اللہ کے رسول ہے، سلام کیا، تو اس نے اپنی زبان میں بات کی تو وہ ہرنی بول کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا رکھی تھی تو یہودی کے جال میں پھنس گئی ہوں، تو میرے بچے ہیں دو چھوٹے چھوٹے، وہ ابھی کچھ کھا نہیں سکتے، مجھے آپ ذرا اجازت دے دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے پھر وعدہ کرتی ہوں کہ بچوں سمیت واپس آؤں۔ میرے کریم آقا نے یوں جال کھولا، ہرنی کو آزاد کر دیا۔ اب ادھر سے یہودی دور سے بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا جی آپ کا احترام بڑا ہے، ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، لیکن آپ نے آج یہ اچھا نہیں کیا کہ میرا جو ہے شکار جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جال سے نکال دیا ہے۔ میرے کریم آقا مسکرائے، فرمایا فکر نہ کر، گئی ایک ہے آئیں گے تین۔ وہ یہودی بول کر کہنے لگا، اس نے کہا جی میں شکاری، میرا باپ شکاری، میرا دادا شکاری۔ اس نے کہا ہم خاندان نسل در نسل شکار کرتے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شکار جال سے چھوٹ کے چلا جائے، وہ تو دوسروں کو بھی منع کرتا ہے وہی ادھر نہ جانا۔ اس نے کہا بھائی بڑی عجیب بات ہے، سرکار دو جہاں نے فرمایا وہ تم سے چھوٹ کے جائے تو پھر نہیں آتا، اگر اللہ کے محبوب سے وعدہ کر کے جائے تو پھر واپس آتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد ہرنی جو ہے وہ اپنے بچوں سمیت واپس آئی۔ جب واپس آئی تو میرے کریم آقا نے فرمایا یہ دیکھ لے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہرنی اپنے بچوں سمیت واپس آئے گی، تو یہ دیکھ اب شکار جو ہے وہ تیرا واپس آ گیا ہے۔ وہ قدموں میں گر پڑا، اس نے کہا آقا ہرنی کو بھی چھوڑیں، شکار کو بھی چھوڑیں، مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ یہ کام نبی آخر الزمان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ سارے کام چھوڑیں اور مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا متی بنا وہ پتھراں کلمے پڑھا جان دائے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ گونگیاں تو گلنا کرا جان دائے۔ رابطی وقار کے سرکار دو جہاں کو اللہ کریم نے کمالات عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔